السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، شکریہ۔ مجھے کوٹھے پر لایا گیا، مجھے کیا پتہ یہ کون سی جگہ ہے، ایک 15 سالہ بچی کو کیا پتہ یہ کیسی جگہ ہے۔ میرا نام کومل ہے، میرے والد سرکاری ملازمت میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ وہ بہت نیک اور رحم دل انسان تھے۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور ملازم بھی تھے، سب اچھے، باادب، بہت پیار کرنے والے تھے۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اکلوتی ہونے کی وجہ سے میرے سارے نخرے اٹھائے جاتے تھے اور ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ زندگی میں ایک بڑی بے وقوفی ہوئی جس نے مجھے اپنے گھر سے دور کر دیا اور آج تک نہ میں گھر جا سکی اور نہ اپنے والدین سے بات کر پائی۔ اس وقت 9th کلاس میں پڑھتی تھی اور اللہ نے مجھے خوبصورتی بھی دی تھی جس کا مجھے غرور تھا۔ یہ عمر آپ سب جانتے ہیں ایسی ہوتی ہے جس میں اپنے آپ کو آسمان پر دیکھتے ہیں، پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ ایک لڑکا روز میری گاڑی کا پیچھا کرتا، مجھ سے آگے نکل کر اسکول کے گیٹ پر پہنچ جاتا اور مجھے اس وقت تک دیکھتا رہتا جب تک میں اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ اسی طرح چھٹی کے وقت بھی ہوتا۔ اس کا نام سلمان تھا، دیکھنے میں اچھا تھا، جسمانی طور پر بھی فٹ تھا۔ پہلے تو مجھے بہت برا لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ میں اس کی طرف کھنچنے لگی۔ جب وہ نظر نہ آتا تو میں بے چین ہو جاتی اور میری نظر اسے ڈھونڈتی، کہاں ہے، روز اسے دیکھنے کی عادت جو ہو گئی تھی۔ ایک دن میں اسکول کے گیٹ میں داخل ہوئی، چھوٹی بچی نے مجھے کاغذ کا ٹکڑا دیا جس پر ایک موبائل نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس بچی نے سلمان کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے دیا ہے۔ میں نے وہ نمبر اپنے پاس رکھ لیا اور مسکراتی ہوئی کلاس میں چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ پہل اس نے کی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے کمرے میں جاتے ہی میں نے موبائل اٹھایا اور اسے کال کر دی۔ اب ہمارا فون پر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ دن بعد اس نے ملنے کا کہا اور میں نے اسے ٹالنا چاہا، لیکن خود بھی اس سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے ہاں کر دی۔ چھٹی کے بعد دوست کے گھر کا بہانہ کر کے میں نے ڈرائیور کو کہا کہ 1-2 گھنٹے بعد آ کر مجھے لے جانا۔ کافی دیر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے باتیں کیں۔ میں اسے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی، میری کائنات وہی ہے۔ کہتے ہیں نا، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ کچھ دن بعد میرے گھر والوں تک بات پہنچ گئی اور ابو جو مجھے کچھ نہیں کہتے تھے مجھ پر غصہ ہونے لگے۔ انہیں سلمان ایک آوارہ لڑکا نظر آ رہا تھا۔ سچ بولوں تو اس وقت یہ بات مجھے بہت بری لگی کیونکہ میری آنکھوں پر تو پیار کا پردہ چھایا ہوا تھا۔ سلمان کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، اگر تم نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ اور میں تو پیار میں اندھی ہو ہی چکی تھی۔ اس کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے پروگرام بنایا اور ایک رات سب کو سوتا چھوڑ کر میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ سوچے بنا کہ میرے جانے کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کہاں لے آئے ہو؟ کہنے لگا، ہم کسی محفوظ جگہ پر رہیں گے۔ وہ مجھے ایک گھر میں لے گیا جہاں کافی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک لکڑی کے تخت پر ایک اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ سلمان بولا، اماں یہ آپ کی بہو ہے، اس کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ مجھے اس نے اماں کے پاس بٹھایا اور چلا گیا۔ مجھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی اور میں اپنے ارد گرد بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک تختے پر بیٹھی ہوئی اماں نے کہا، اسے اندر لے جاؤ۔ میں نے کہا، سلمان کو آنے دیں۔ سب مجھ پر ہنسنے لگیں اور اماں نے کہا، وہ تجھے بیچ کر چلا گیا ہے، اب نہیں آئے گا وہ۔ مجھے لڑکیوں نے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا۔ میں بہت چیخی چلائی مگر کون سنتا۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا اور میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ 2 دن بھوکی رہی، پھر بھوک کی وجہ سے کھانا کھانا پڑا اور تیسرے دن کچھ شہر کے معزز لوگ آئے اور ان کے سامنے میری بولی لگی جیسے میں کوئی انسان نہیں، بازار کی چیز ہوں۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے زیادہ پیسوں میں خرید لیا اور کمرے میں لے جا کر میری عزت کو پامال کر دیا۔ میں بہت چیخی چلائی، رحم کی بھیک مانگی، پر کون سنتا۔ مجھے اپنا گھر چھوڑنے اور والدین کی نافرمانی کی سزا ملی۔ پھر تو یہ روز کا معمول ہو گیا، ہر روز نیا شخص آتا اور میری عزت کے ساتھ کھیلتا اور چلا جاتا۔ باہر کی دنیا کے شریف لوگ یہاں بغیرت بن کر عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ میری جیسی لڑکیاں اس بازار میں روز مرتی ہیں۔ میں تو ماں باپ سے معافی نہیں مانگ پائی۔ میں اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی اور کوئی لڑکی نہ کرے، اللہ سب کی عزتیں محفوظ رکھے، آمین۔ ایسی جگہوں پر اکثر لڑکیاں لائی جاتی ہیں اور ان کو لانے کے لیے ان کے کارندے شہر شہر، اسکول، کالجوں کے باہر لڑکیوں کو بہلانے پھسلانے میں مصروف رہتے ہیں۔ جو ان کے چنگل میں پھنس گئی دوبارہ اپنے گھر نہیں جا سکتی۔
یہ اپنی پیار بھری باتوں میں لا کر چند پیسوں کی خاطر اس لڑکی کو بیچ جاتے ہیں۔ میں تمام لڑکیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ تمہارے والدین ہی تمہارے لیے بہتر سوچتے ہیں، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تمہارے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے، اور جو لڑکیاں باہر لڑکوں کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑ دیتی ہیں تو وہ جان لیں ان کی محبت چند دنوں کی ہوتی ہے۔ ان کا مطلب پورا ہونے کے بعد وہ تم سے محبت نہیں کرتے بلکہ نیا شکار ڈھونڈتے ہیں۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی، میں نہیں چاہتی وہ غلطی آپ سے بھی ہو۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔